السلام علیکم۔ آج کی سب سے بڑی خبر ظاہر ہے ایران پر امریکی حملہ ہے، خاص طور پر ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، فردو، نتنز، اصفہان۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس پر کافی معلومات ہیں، جیسے IAEA کا تجزیہ ہے، ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے، ایران نے خود کیا کہا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں جواب میں، اور ISW یعنی انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کی رپورٹس بھی ہیں۔ جی ہاں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ ان حملوں کا فوری اثر کیا ہے، حملوں سے پہلے ایران کہاں کھڑا تھا اپنی جوہری صلاحیت میں، خاص کر IAEA کے تازہ ترین ڈیٹا کے حساب سے، اور ایران کا جواب کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے بڑے عالمی اثرات کیا ہوں گے۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ حملے ایک ایسے پس منظر میں ہوئے ہیں جہاں ایران کے جوہری پروگرام پر پہلے ہی کافی کشیدگی تھی، خاص طور پر اسرائیل کی کچھ کارروائیوں کے بعد۔ اور ہاں، سابق امریکی صدر ٹرمپ کا وہ دعویٰ بھی ہے کہ پروگرام بالکل تباہ ہو گیا۔ اچھا، حملوں سے پہلے جو IAEA کی رپورٹس تھیں وہ تو کافی پریشان کن تھیں۔ ایک بات یہ سامنے آئی کہ ایران، آپ یقین کریں گے، صرف 3 ہفتوں میں اپنے 60% افزودہ یورینیم سے اتنا مواد بنا سکتا تھا جو 9 ایٹم بموں کے لیے کافی ہو، جی اور پہلا بم تو شاید 2-3 دن میں ہی۔ یہ تو مطلب بالکل سر پر کھڑے تھے۔ جی ہاں، یہ 60% والا نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، تکنیکی طور پر جب آپ 60% تک پہنچ جاتے ہیں تو ہتھیاروں کے لیے جو 90% سے زیادہ افزودگی چاہیے ہوتی ہے، اس کا تقریباً 99% کام آپ کر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس سطح کی افزودگی کا کوئی واضح سویلین یعنی شہری استعمال بھی نہیں ہے۔ ایران نے یہ صلاحیت بہت تیزی سے بڑھائی تھی، اپنا 20% والا ذخیرہ استعمال کر کے۔ اور ایک اور فکر کی بات یہ تھی کہ حملوں سے پہلے ہی IAEA کہہ رہا تھا کہ ان کا علم کا تسلسل یعنی کنٹینیوٹی آف نالج وہ ٹوٹ چکا ہے۔ علم کا تسلسل ٹوٹنا، اس کا کیا مطلب ہے، مطلب عملی طور پر؟ عملی طور پر یہ کہ IAEA اپنے معائنے کرتا جو جانچ ہوتا ہے وہ کامیابی سے نہ کر سکتا تھا۔ اس کو نالج کی کنٹینیوٹی نہیں مل رہی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایران کے پاس کتنا مواد ہے اور کہاں رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ IAEA کو پوری طرح آپ کہہ لیں یقین نہیں تھا کہ سارا جوہری مواد کہاں ہے یا ان سائٹس پر اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک غیر یقینی صورتحال تو حملوں سے پہلے ہی تھی، اور یہ صلاحیت 2003 کے آماد پلان کے مقابلے میں بہت زیادہ پیش رفت تھی۔ صحیح۔ البتہ یہ بھی اہم ہے کہ IAEA کے سربراہ رافیل گراسی، انہوں نے حملوں سے پہلے یہ ضرور کہا تھا کہ ٹھیک ہے، افزودگی تو بہت ہو گئی ہے، لیکن 2003 کے بعد سے ایران کے کسی فعال ہتھیار بنانے کے پروگرام کا کوئی ٹھوس ثبوت انہیں نہیں ملا۔ جی، یہ نقطہ بھی اہم ہے۔ تو پھر یہ حملے ہوئے، فردو، نتنز، اصفہان، ٹرمپ کا دعویٰ مکمل تباہی، دنیا نے کیسے رد عمل دیا؟ رد عمل بہت بٹاوا تھا۔ ایک طرف اسرائیل نے تو کھل کر حمایت کی، دوسری طرف اقوام متحدہ، یورپ یونین، نیوزی لینڈ، میکسیکو، ان سب نے شدید تشویش ظاہر کی، کہا کہ کشیدگی کم کریں۔ وینزویلا، کیوبا نے مذمت کی، اور امریکہ کے اندر بھی کانگریس میں کچھ حمایت کر رہے تھے، کچھ آئینی اختیارات اور جنگ چھیڑنے کے اختیار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ اور ایران، ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا رد عمل تو کافی تیز اور سخت لگا۔ بالکل، ان کے وزیر خارجہ عراقچی نے فوراً مذمت کی، کہا یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور جواب دینے کا حق محفوظ رکھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ حملے سے پہلے انہوں نے اہم سامان اور مواد ہٹا لیا تھا۔ اچھا، تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ اصل میں نقصان کتنا ہوا؟ کیا یہ مواد ہٹانے والا دعویٰ سچ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہی تو اب سب سے بڑا سوال ہے۔ ISW، اٹلانٹک کونسل جیسے ادارے کہہ رہے ہیں کہ اصل نقصان کا اندازہ لگانا ابھی بہت مشکل ہے، اور پاسداران انقلاب کے سابق کمانڈر ہیں موسم رضائی، ان کا یہ دعویٰ کہ مواد منتقل کیا، ہو سکتا ہے یہ مذاکرات میں اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی ایک چال ہو۔ اچھا، لیکن IAEA کے گروسی نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ نقصان کتنا بھی ہوا ہو، ان حملوں سے ان جگہوں پر جوہری حفاظت کا مسئلہ ضرور پیدا ہو گیا ہے۔ اور کچھ ماہرین جیسے ایک ہیں جوناتھن پینیکوف، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا پروگرام واقعی تباہ ہوا ہے یا کچھ حصے خفیہ طور پر اب بھی موجود ہو سکتے ہیں۔ اصل معمہ تو یہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اب اس صورتحال میں ایران کے پاس جوابی کارروائی کے لیے کیا راستے ہیں؟ ڈیلی سٹار اور ISW نے کچھ تجزیے کیے ہیں۔
کئی امکانات ہیں۔ ایک تو وہ آبنائے ہرمز جو تیل کی اتنی اہم گزرگاہ ہے، وہاں کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ خلیج میں امریکی ٹکانوں یا اتحادیوں پر حملہ کر سکتے ہیں، شاید اسی لیے امریکی طیارہ بردار جہاز نمٹس وہاں موجود ہے۔ ٹھیک۔ پھر ان کے جو پراکسی گروپس ہیں، جیسے یمن میں ہوتھی ہیں، عراق میں ملیشیاز ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عراقی ملیشیا نے تو دھمکی دی بھی ہے۔ جی۔ دنیا میں کہیں بھی غیر متناسب حملے یعنی ایسیمیٹرک اٹیکس وہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر شاید اب اس کا امکان کم ہو، لیکن اگر ان کے پاس کچھ بچا ہے یا چھپا ہوا ہے تو دوبارہ بم بنانے کی دوڑ شروع کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی تو ہے کہ ایران نے پہلے بھی اسرائیل کے دفاعی نظام کو اپنے میزائلوں سے، خاص طور پر ہائپرسونک اور کروز میزائلوں کی تعداد سے کافی پریشان کیا تھا۔ بالکل۔ اور ISW کہتا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے لانچر کمزور کیے ہیں، ایران ابھی میزائل فائر کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ صلاحیتیں مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں۔ تو ماہرین مجموعی طور پر کیا سوچ رہے ہیں؟ اٹلانٹک کونسل والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ حملہ ٹھیک فیصلہ تھا؟ کیا اس سے ایران رکے گا یا مزید بھڑکے گا؟ اس پر بھی ماہرین بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ ہیں جیسے میتھیو کرونک، وہ سمجھتے ہیں کہ فوری خطرہ ٹل گیا، ایران اتنی جلدی دوبارہ یہ سب کھڑا نہیں کر پائے گا۔ اچھا۔ لیکن دوسری طرف جوناتھن پینیکوف، ڈینی سیٹرنووچ جیسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کشیدگی بہت بڑھ سکتی ہے، ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے۔ ڈینیل شپیرو سفارتی راستوں کی بات کر رہے ہیں، شاید غزہ یا سعودی اسرائیل معاملات کے ذریعے۔ ایلن پینو کا خیال ہے کہ یہ روس اور چین کو بھی ایک اشارہ ہے۔ اور معیشت پر اثرات تو ہیں ہی، تیل کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں، مارکیٹ پریشان ہے۔ تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امریکی حملوں کا مقصد تو تھا ایران کے جوہری پروگرام کو شدید نقصان پہنچانا، لیکن اصل اثر کتنا ہوا یہ بھی واضح نہیں۔ حملوں سے پہلے ایران نے IAEA کے مطابق کافی اہم پیشکش کر لی تھی۔ جی۔ دنیا کا رد عمل ملا جلا ہے اور ایران کے پاس جواب دینے کے کئی آپشنز موجود ہیں۔ بالکل۔ فوری طور پر تو سب کی نظریں ایران کے رد عمل پر ہیں اور یہ کہ کشیدگی کہاں تک جاتی ہے۔ لمبے عرصے کے سوالات یہ ہیں کہ نقصان کی تصدیق کیسے ہوگی، ایران کے جوہری عزائم کا کیا بنے گا، کیا وہ خفیہ رہیں گے یا دوبارہ تعمیر ہوں گے، اور خطے میں استحکام کیسے رہے گا۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، حملوں سے پہلے IAEA کا وہ علم کا تسلسل ختم ہو چکا تھا، اور حملوں کے بعد ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مواد منتقل کر دیا۔ تو نقصان کے اندازوں سے ہٹ کر عالمی برادری کتنی پر یقین ہو سکتی ہے کہ ایران کے پاس اب کوئی پوشیدہ جوہری صلاحیت نہیں بچی؟ یہ سوال شاید ہمیں کافی عرصے تک سوچنے پر مجبور کرتا رہے گا کہ کیا ہم کبھی پوری حقیقت جان بھی پائیں گے یا نہیں۔